حسن کا بچپن سے ہی ایک خواب تھا، امریکہ جانے کا، وہاں سیٹل ہونے کا، اچھی جاب کرنے کا، ایک نئی زندگی جینے کا۔ وہ ہر سال ویزا اپلائی کرتا، ڈاکومنٹس ریڈی کرتا، انٹرویو دیتا، پر ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا، ریجیکٹڈ۔ وہ کہتا تھا، یا اللہ، میں ہر دن محنت کرتا ہوں، ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پاکستان میں ایک چھوٹی سی جگہ پر وہ نوکری کرتا تھا، پیسے بھی اچھے کما لیتا تھا، لیکن خواب بہت بڑا تھا، امریکہ جانا تھا، بس کسی بھی طرح امریکہ جانا تھا۔ ہر صبح اٹھتا اور ہر روز یہی امید لے کے پورا دن گزار دیتا کہ بس ایک بار ویزا لگ جائے، سب بدل جائے گا۔ پھر ایک دن اس نے دل سے رو کر سجدے میں گر گڑا کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، بس آج ویزا لگ جائے، یہ میری سب سے بڑی دعا ہوگی۔ اگلے دن ای میل آئی۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اب تو ویزا لگ ہی جائے گا، لیکن جیسے ہی اس نے ای میل کھولی تو اس میں لکھا تھا، یور ویزا ہیز بین ریجیکٹڈ۔ حسن کو جیسے چپ ہی لگ گئی ہو۔ دل میں ایک ہی سوچ، لگتا ہے اللہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا، اسی لیے ہر بار میری دعا کو رد کر دیتا ہے۔ اس کا پورا دن بہت مایوسی میں گزرا، وہ بہت اداس تھا۔ اسی دن شام کو گھر سے فون آیا، حسن کے بڑے بھائی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری اب اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ وہ پل ایسا تھا کہ دنیا رک گئی، پہلا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور اب بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حسن نے ہاسپٹل میں بھائی کے سرانے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ آج میرا ویزا بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے اور بھائی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے۔ پھر نہ جانے کیسے اس کے دل میں اچانک سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ سوچو حسن، اگر تمہارا ویزا لگ جاتا اور آج تم امریکہ میں بیٹھے ہوتے اور تمہارے بھائی کی ایکسیڈنٹ کی تمہیں نیوز ملتی، تو تم کیا امریکہ سے پاکستان آ سکتے تھے؟ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ تم امریکہ سے ٹکٹ لے کے پاکستان آتے؟ تب تک تمہارے گھر والوں کا کیا ہوتا؟ وہ کس کے سہارے رہتے؟ جیسے ہی یہ سوچ حسن کے دل میں آئی، اس کے دل سے ایک دم سے آواز نکلی، یا اللہ، اگر آج میرا ویزا لگ گیا ہوتا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوتا؟ کون ہوتا ان کے پاس؟ اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کیوں نہیں کی تھی۔ ہر بار ویزا ریجیکٹ ہونے کا غم اس کو کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ اب اسے یہ غم بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا اور اپنے گھر والوں کی تکلیف بہت بڑی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ اسے ایک دم سے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول اس لیے نہیں کی کیونکہ اللہ اس کے لیے برا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ اسے اپنے گھر والوں سے اس لیے دور نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے گھر والوں کو ابھی اس کی ضرورت محسوس ہونے والی تھی۔ اس کی کمی سے اس کے گھر میں جو نقصان ہوتا، اس کو وہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کے اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا کچھ رکھا ہوا تھا، جو کہ حسن کو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بھائی کے ریکوری کے بعد دونوں نے مل کر بہت محنت کی۔ آج وہ کہتا ہے، اس دن اگر میری دعا قبول ہو جاتی تو شاید میں اپنے گھر والوں کو کھو دیتا۔ آج اس کا ویزا لگ گیا ہے۔ امریکہ کی ایک کمپنی نے اسے بلایا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ اس نے تھوڑے سے ہی وقت میں اتنا اسٹیبلش کاروبار کیسے کر لیا۔ آج جب حسن اپنے گزرے ہوئے وقت کو سوچتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے میں امریکہ جانے کے لیے گڑ گڑایا کرتا تھا۔ ایک بار میرا ویزا لگ جائے تو میں وہاں جا کر محنت کروں گا، لیکن آج امریکہ والوں نے اسے خود بلایا ہے۔ یہ بات جب بھی وہ سوچتا ہے، اس کے دل سے صرف شکر الحمدللہ نکلتا ہے۔ تو سنو، اللہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن ہر دعا کا جواب ہاں اسی وقت نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں اللہ روک لیتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہمارے لیے راز صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ابھی کوئی امتحان لے رہا ہے یا پھر اللہ ہماری سننا ہی نہیں چاہ رہا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ شاید یہ مناسب وقت ہی نہ ہو، کیونکہ اگر ابھی ہماری دعا قبول ہو جائے تو اس کے آنے والے نقصانات کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اللہ کے کچھ نہ کرنے میں بھی بہت بہتری ہوتی ہے۔ سوچ کر تو دیکھو، کتنی بار ہم رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے لیے ہم رو رو کر دعائیں کر رہے تھے وہ تو فتنہ تھا۔ ہم فتنے کو اپنے لیے مانگ رہے تھے، ہم شر کو اپنے لیے مانگ رہے تھے جیسے رحمت ہو وہ۔ تو سنو، اللہ ہر جائز دعا قبول کرتا ہے، پر ایک مناسب وقت پر۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، کبھی ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں، کبھی ویسے جیسے وہ چاہتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اگر تمہاری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی تو گلہ مت کرو، بس یقین رکھو اللہ تمہاری دعائیں لکھ رہا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔
اور جب وہ وقت آئے گا تو تم بھی حیران رہ جاؤ گے اور دل سے کہو گے کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے میری یہ دعا اس وقت قبول نہیں کی تھی۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتانا کہ آپ کی کون سی ایسی دعا بعد میں جا کے قبول ہوئی جس نے آپ کے دل میں اللہ کی رحمت اور شکر اور بڑھا دیا تھا۔